عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا منرلز اینڈ مائنز ایکٹ 2025 کو مکمل طور پہ مسترد کرتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس بل کا ڈرافٹ امریکی کنسلٹنٹس ووڈ میکنزی اور وائٹ اینڈ کیس نے بنایا ہے۔ یہ دونوں کنسلٹنٹس پچھلے دن اسلام آباد میں ہونے والے کانفرنس میں بھی موجود تھے۔ پختونخوا مائنز اینڈ منرلز کے لیے 2017 کا ایک جامع قانون پہلے سے موجود ہے۔ نئے قانون کی ضرورت ہی نہیں۔ کابینہ میں پیش کرنے سے قبل خود منرلز اینڈ مائنز ڈپارٹمنٹ نے اس بل پر 73 اعتراضات، جبکہ مائنز اینڈ منرلز ایسوسی ایشن نے 47 اعتراضات اٹھائے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے ان اعتراضات کو دور کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی، لیکن کسی بھی ترمیم کے بغیر تیار ڈرافٹ کو کابینہ سے منظور کر کے اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ حکومت کے اپنے اراکین بھی اس سے ناخبر ہیں۔ صوبائی حکومت کی جانب سے پیش کیا جانے والا 18ویں آئینی ترمیم کے خلاف یہ بل 18ویں آئینی ترمیم اور پاکستان ایک دوسرے کے لازم اور ملزوم ہیں۔ یہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے میں ایک بات آپ کے سامنے ضرور رکھ لیتا ہوں۔ ہماری ہی وقت میں جب یہاں پہ باجوہ صاحب اس صوبے میں تشریف لائے تھے، بہت سارے صحافی، سینئر صحافیوں کو یاد ہوا ہوگا، اس میں تمام سیاسی پارٹیوں کو بلایا گیا اور تمام سیاسی پارٹیوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے جانب سے، کیونکہ میں بھی وہاں پہ موجود تھا اور مجھے ہی نمائندگی کرنی پڑی، اس وقت فیصیاب خٹک صاحب اور بشرا بی بی بھی ہمراہ تھے، تو 18ویں ترمیم پہ ہم نے تفصیل سے بات کی، اور اس دوران باجوہ صاحب کی طبیعت یعنی دکھائی دے رہی تھی کہ وہ یعنی ناراض تھے، لیکن اس نے اوپن کہہ دیا کہ اگر 18ویں ترمیم کی بات ہے تو پھر جو اختیارات آپ نے صوبوں کو دی ہیں اور NFC ایوارڈ کے ذریعے صوبوں کو جو مالی حصہ مل رہا ہے، تو اگر NFC ایوارڈ ہو اور وقت پہ ہو اور موجود ہو تو پھر تو ہمارا یعنی مرکز کے لیے دفاعی بجٹ کے لیے کچھ بنتا ہی نہیں ہے، بجٹ یعنی پیسے ہمارے پاس نہیں ہے، اس میں تو ضرور ترمیم کرنی ہے۔ یہ بات میں اس لیے ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، تو انہی دنوں سے یعنی زبردستی طور پہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کے لیے یہ انتظامات کر رہے تھے۔ اب چونکہ ان کو ایک بڑی رکاوٹ نظر آ رہی ہے، تو وہ ایک طریقہ کار کے مطابق یعنی ایک ایسی زہر کہ میٹھی زہر ہو، پتہ نہ چلے اور بندہ مر جائے، تو اب انہوں نے ایک عجیب طریقہ کار اپنایا ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم یعنی بہت اہم اس لیے ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، صوبائی خود مختاری کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ پاکستان میں مضبوط مرکز کو یعنی صوبوں سے بالاتر بنا کے صوبوں کی مایوسی اتنی بڑھ گئی کہ مشرقی پاکستان دو لخت ہوا، یعنی ہم سے جدا ہوا پاکستان دو لخت ہوا۔ ان کو صوبائی خود مختاری نہیں ملی۔ اگر ان کو صوبائی خود مختاری ملتی تو آج پاکستان مکمل پاکستان ہوتا۔ جناح صاحب کا پاکستان تو ٹوٹ گیا اور انہی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ تو لہٰذا ہم نے یہ جو 18ویں ترمیم کی 73 کے آئین کے بعد 73 کی آئین میں تحفظ دی گئی، اور اس کے بعد 18ویں ترمیم میں جو تمام سیاسی پارٹیوں، ہمارے طرف سے اسفندیار ولی خان صاحب اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، لیکن تمام سیاسی پارٹیوں نے 18ویں ترمیم کو متفقہ طور پہ منظور کیا، اور اسی میں NFC ایوارڈ میں یعنی ہر صوبے کا اپنا حصہ مقرر کیا گیا، اور 18ویں ترمیم میں ہی یہ فیصلہ ہوا کہ جو بھی جس صوبے میں جو قوم رہتی ہے وہاں پہ جو بھی قدرتی وسائل ہے اس پہ ان کا اختیار ہے، یہ تسلیم کیا گیا۔
اتنی مدتوں کے بعد پاکستان ٹوٹنے کے بعد سیاسی یعنی جدوجہد کے بعد ہمیں ایک کامیابی ملی کہ پاکستان کو ایک ایسے ڈگر پہ لایا جائے کہ یہ ایک مضبوط ملک بن جائے. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ صوبے مضبوط ہوں گے تو مرکز مضبوط ہوگا. مرکز تو خلا میں نہیں ہے. تم صوبوں کی خون کو چوس کر مرکز کو مضبوط بناؤ گے تو تم اپنا تجربہ تو دیکھ چکے ہو. کیا ایک بار پھر اس کو توڑنے کا ارادہ ہے؟ یہ ہم اس لیے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تجربے سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اس طریقے سے جاری رہا تو پھر ہمیں یہ ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو ہم نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑی، کیوں لڑی؟ اس لیے لڑی کہ وہ ہمارے دھرتی سے وسائل لینا چاہتے تھے، اس دھرتی پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے. اور اس کا تو داور بن کر تارو نے خلے بند دکھے. تو اس لیے میں اس حوالے سے یہ بات ضرور کروں کہ اگر دہشت گردی کے ہوتے ہوئے ہمارے وسائل یہاں سے لیے گئے، جتنی دہشت گردی ہوتی رہی وہاں سے ہمارے جو بھی معدنیات تھے وہ برملا لے کے جا رہے تھے. ہم دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے لڑ رہے تھے، وہ اپنے وسائل لے جا رہے تھے. اس کا تو مطلب یہ کہ دہشت گردی بھی اس معدنیات کو لے جانے کا ایک بہانہ تھا، ایک طریقہ تھا. لیکن پھر بھی ہم ڈٹ کے لڑے. دہشت گردوں نے اس طریقے سے معدنیات اور زمین پہ قبضہ نہیں کیا. لیکن آج آئین کے ہوتے ہوئے ہمیں جو اختیارات ملے ہیں اس کو رول بیک کرنے کے لیے مرکز نے جو ڈرامہ رچایا ہے ہم اس کی کسی طور اجازت نہیں دے سکتے. اور اگر اس دوران کوئی بھی سیاسی پارٹی صوبے کے حقوق اور خود مختاری کے خلاف اپنا ووٹ استعمال کرے گا وہ اس قوم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بھی پتا ہے کہ آپ حکومت میں ہیں، آپ نے حکومت میں کیا تیر مارا ہے، وہی جو اسٹیبلشمنٹ آپ کو لکھ کے دیتے اسی پالیسی کو تم اپنا لیتے ہو. تم نے تو کبھی ایسی کمال نہیں کر دکھایا کہ لوگ فخر کرے. اب اس نچ پہ تم آ پہنچے ہو کہ صوبوں کے خلاف ایک منظم سازش ہو کے ان کی معدنیات پہ قبضہ کر کے پھر یہ طریقہ کار اپناتے ہو کہ وہاں پہ ایک ڈرافٹ تیار کر کے صوبوں کو بھیج دیتے ہو اور صوبے سے کہتے ہو کہ ان کو تیار کرو اور صوبے بھی وارے کے نیارے. اب وہ کہتے کہ ہماری تو مرکز سے لڑائی ہے، عجیب لڑائی ہے، مرکز سے اوپر سے لڑائی ہے اور اندر سے ملے ہوئے ہیں. یہ کون سی لڑائی ہے؟ سارا پختونخوا کو بیچ ڈالو، اس لیے تو تمہیں بار بار حکومت ملتی ہے. کہتے ہو کہ عوام ہمارے ساتھ ہے. پاکستان میں عوام کسی کے ساتھ ہو بھی لیکن جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ دے تو وہ نہیں جیت سکتا. یہ ایک ازمودہ فارمولہ ہے. اس کا انجام ANP جیسا ہوگا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی پارلیمانی قوت میں کمی آئے گی، لیکن یہ ان کی بھول ہے کہ پارلیمانی قوت میں کمی آنے کے باوجود عوام میں ہم موجود ہیں اور ہم پارلیمانی جنگ بھی لڑیں گے، میدانی جنگ بھی لڑیں گے. اگر ہم دہشت گردی کے خلاف جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دھرتی کی حفاظت کے لیے لڑ سکتے ہیں تو آج اگر ہمیں آئین کی روح سے ہمارے تمام حقوق کو غصب کیا جاتا ہے تو اس کے لیے نہیں لڑیں گے. پھر ہم سے کوئی ناراض نہ ہو. آج سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے طریقہ کار نہ اپناؤ کہ آج بلوچستان بھی رو رہا ہے، سندھ بھی پانی کی تقسیم سے رو رہا ہے، اور آج ہمیں پتا چلا کہ یہی ایکٹ بلوچستان میں پاس ہوا ہے. میں بلوچستان کے ساتھیوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ ذرا دیکھ لے کہ ایسا ایکٹ کیسے پاس ہوا جو کہ وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں لیکن اختیارات انہوں نے مرکز کو دے دیے ہیں پہلے سے. تو یہ کیسے وہ لڑائی لڑیں گے؟ ان کو بھی یاد دلاتے ہیں اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اس پہ خاموش نہیں رہ سکتے. اور میں اس حوالے سے آپ سے مزید چونکہ
باتیں بہت زیادہ ہے جو دل میں آتی ہے تو بیچ بیچ میں کرتا چلا جاؤں گا. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 2013 سے لے کر اب تک پختونخوا بالخصوص وزیرستان میں لیزز کے کس کو ملے ہیں؟ ان لیزز کی مدد میں صوبے اور پختونخوا کے منرلز اور مائنز ڈپارٹمنٹ کو کیا ملا ہے؟ اس کی تمام تفصیلات سامنے لائی جائے. اس قانون سازی کے لیے وفاقی منرل ڈویژن سے باقاعدہ خط لکھا گیا ہے. اس ایکٹ سے صوبائی حکومت خود ہی اپنے وسائل کو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC اور وفاقی حکومت کے اختیار میں دے رہی ہے. یعنی انہوں نے ایک کونسل بنایا ہے. صوبے بھی کام کے نہیں ہیں, مرکز بھی کام کے نہیں, پارلیمنٹ اب اوتاب سے موجود ہے, ایکٹ بھی موجود ہے, لیکن اس کے لیے کونسل کی ضرورت ہے. حکمران جو ہے وہ چپکے سے سازش کر کے سب کچھ ایک کونسل کے حوالے کر دے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ کونسل اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں, لیکن جس طریقے سے ہم نے سنا ہے کہ آرمی چیف اس کا ہیڈ ہوگا, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کونسل بھی ہو, آرمی چیف تو وزیر اعظم کے ساتھ بیٹا بھی ہو, اس میں وزیر اعظم بھی ہے, ساتھ بیٹا بھی ہو, تو آپ خود جان سکتے کہ فیصلہ کس کا ہوگا. تو یہ تو سیدھی سیدھی باتیں ہیں, اس میں کوئی ایسی یعنی پیچیدگی نہیں ہے کہ ہم آپ لوگوں سے اس پہ اظہار خیال کر سکے. آپ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. اس میں ایک خطرناک جو منرلز کو تقسیم کیا گیا ہے, بڑی چھوٹی اور ساتھ میں اسٹریٹجک منرلز. یہ اسٹریٹجک منرلز کدھر سے آئے؟ اسٹریٹجک تو پھر ہمارا سارا صوبہ ہے. تم نے تو سارے صوبے کو ہائی جیک کیا ہے. وزیرستان ہمارا ہے, یہاں پہ دہشت گردی ہے, باجوڑ ہمارا ہے, یہاں دہشت گردی ہے, خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے, سب ہمارا ہے, ہم جو کریں گے وہ ہوگا. یہ اسٹریٹجک ہے. تو مائنرز بھی اسٹریٹجک ہو گئے تو ہم کہاں جائیں گے؟ پھر تو تم جس پہ ہاتھ رکھو گے نمک بھی اسٹریٹجک ہے, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ تو چھوڑ دے کہ ہم کہیں کہ یورینیم ہے اور یہ ہے وہ ہے سب کچھ, وہ تو بات کی باتیں ہیں. اگر وہ نمک پہ بھی ہاتھ رکھ دے تو ہم کیا کریں گے؟ یہ تو اختیار دیا ہوگا. لہذا اسٹریٹجک کی یہاں پہ کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے, کوئی وضاحت نہیں ہے. اسٹریٹجک کی معنی آپ کے حوالے سے کیا ہے؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹجک لفظ جو ہے یہ اس کی غمازی کرتا ہے کہ اس الفاظ میں تمام منرلز کو ڈال کے, یعنی سیدھی سادی بات ہے کہ ہمارے وقت میں جب منرلز کی بات ہوتی تھی تو یہ ہمیں کہتے تھے کہ سیکیورٹی کا پرابلم ہے, تو سیکیورٹی کی بنیاد پہ جب فوج وہاں پہ تعینات ہو جاتی تو ہمارے اختیارات ختم ہو جاتے. تو آج وہی فارمولہ اس ایکٹ میں ڈالا گیا ہے, اور اس ایکٹ کی بنیاد پہ اسٹریٹجک کا لفظ ڈال کے, اسٹریٹجک تو اٹک سے لے کے افغانستان تک آپ کا علاقہ اسٹریٹجک ہے, تو سیدھا سادہ کہہ دو کہ آپ لوگوں کا یہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی دھرتی کے ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے, ہم اس کی تحفظ کریں گے, اور خدا کے فضل و کرم سے ہمیں یعنی اپنے حقوق کے لیے لڑنا بھی آتا ہے, مزاحمت بھی آتا ہے, اور قربانی دینی بھی آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم پیچھے ہٹنے والے ہیں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں اور بر وقت کہہ رہے ہیں. کل کو ایسا نہ ہو کہ یہ کہہ دے کہ ابھی تو پاس ہوا ہے, پاس ہونے سے پہلے ہم کہہ دیتے ہیں. عجیب سی تماشا بنایا ہے. پھر ساتھ میں یہ کہہ دینا کہ جو عمران صاحب کی بہن ہے, کیا نام ہے, علیمہ بی بی, اس نے جو بیان دیا ہے وہ خود جو بیان دے رہی ہے تو وہ میری طرح اس کو پتہ ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی, کسی نے اس کو دیا ہے کہ اس کو یعنی یہاں پہ پیش کر دے. جیل کے سامنے بیان دے رہے تھے کہ جو ایکٹ صوبے میں پیش ہوا ہے اس کو ہولڈ کر دے,
کیوں کہ عمران کی رہائی اس سے مشروط کر دی جائے. عمران کو رہائی دو پھر صوبے کو بیچ ڈالو. یہ ہمارا قصور ہے کہ تیسری دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو حکومت اس لیے دی. اب پتہ چل رہا ہے کہ ان کو حکومت کیوں مل رہی تھی. وہی سازش تھی کہ اس صوبے کے معدنیات کو وہ یہاں سے لے کے چلے جاتے. لہذا یہ ایک ایسی سازش ہے کہ اس سازش کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو برداشت کرنے کا کوئی ہم میں سخت باقی نہیں ہے. ہم کسی طور اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اور یہ تو میں اگر یہ اس بل میں تمام صوبوں کو یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ یکساں قانون سازی کی جائے صوبائی کی خود مختاری کے خلاف. یعنی انہوں نے الفاظوں سے کہلا ہے, جادوگری کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو چھیڑے بغیر 18ویں ترمیم کی حیثیت ختم کر دی. 18ویں ترمیم کو چھیڑے بغیر آئین کی حیثیت ختم کر دی. 18ویں ترمیم کو چھیڑے بغیر پارلیمنٹ کی حیثیت ختم کر دی. پارلیمنٹ سے تمام اختیارات لے کے کونسل کو دینا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور پھر یہ کہہ دینا کہ اس سے تعلقات بھی اچھے ہوں گے اور کاروبار بھی بڑھے گا اور یہاں پہ خوشحالی بھی آئے گی. اگر تم اقتصادی بحران کو درست نہیں کر سکتے, IMF کے قرضوں کو واپس نہیں کر سکتے, تو خدا را صوبوں کو نہ بیچو. تمہاری ناقص پالیسیوں کی وجہ سے اگر پاکستان دیوالیہ بن چکا ہے تو اس کو دیوالیہ پن کے خاتمے کے لیے صوبوں کو بیچ ڈالو گے. اور صوبوں کی معدنیات اس لیے محفوظ ہے کہ ابھی صوبوں میں وہ لوگ موجود ہیں جو اس کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو کب کے لوگ لے جا چکے ہوتے. جب سے یعنی پاکستان بنا ہے تو یہی طریقہ کار اپنا ہے کہ مرکز مضبوط ہو اور تمام اختیارات ان کے پاس ہو. لہذا ہم ابھی اس بنیاد پہ میں یہ بات مختصر کر کے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر ہونا ضروری سمجھتا ہوں. بل کے مطابق اسمال اسکیل لیٹر کے لیے 2.5 کروڑ کی گارنٹی, لیز کے لیے 2.5 کروڑ کی گارنٹی جمع کرانی ہوگی جو کہ مقامی لوگوں کی پہنچ سے دور ہے. لارج اسکیل لیز کے لیے گارنٹی کی رقم 50 کروڑ مقرر کی گئی ہے جو کہ کسی بھی طور مقامی یا ملکی کمپنیوں کے بس کی بات نہیں. ANP اس عمل کو غیر ملکی کمپنیوں کی ان وسائل پر اجارہ داری کی کوشش سمجھتی ہے. باہر کے لوگوں سے کمپنیوں کو بلاتے ہو اور پھر ان کو اس ملک کے کمپنیوں کے برابر حقوق بھی دیتے ہو, اور اس ملک کے کمپنی آلریڈی بڑے مشکل سے گزر رہے ہیں. یعنی اس ملک میں جو کمپنیاں ہیں, اصل کمپنیاں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے. آج بھی جب وہ کوئی یہاں پہ منرلز کی یا ان کی جو اس کے لیے وہ جی جو وہاں پہ بولی ہوتی ہے تو اس کے لیے لازمی طور پہ ان کے سامنے تو کوئی نہیں آ سکتا. وہی جو بڑے کمپنیاں ہیں FWO اور NLC اور آپ اور بھی جانتے ہیں. میں اسٹیبلشمنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں, آپ ان کو ضرب دیں نا. ہاں, میں اس لیے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سمجھ آئے. ہم یعنی اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس بات کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. آلریڈی یہاں پہ تمام کے تمام یعنی جن کمپنیوں کا میں نے نام لیا اب بھی تمام کاروبار ان کے ہاتھوں میں ہے. یہاں پہ پرائیویٹ لوگوں کے پاس تو کچھ ہے نہیں, اور جو پرائیویٹ کمپنیوں کے پاس ہے تو وہ بھی ان سے مل کے مشترکہ طور پہ اگر لے تو بات بنے گی, ورنہ NOC لینی پڑتی ہے اور یہ پرائیویٹ کمپنیوں کو NOC دیتی نہیں ہے تو خاک وہ کاروبار کریں گے. تو یہ باتیں اب ہمیں کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ اب ڈاکہ بالکل
یعنی ڈالا گیا ہے. اب موقع پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کو پکڑنا ہے, اور اس کے لیے ہمیں یہ تمام باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے. اور ہم یہی سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کا صوبے کے حقوق اور وسائل سے کوئی سروکاری نہیں. مجوزہ منرل اینڈ مائنز بل کو پی ٹی آئی بارگیننگ کے لیے استعمال کر رہی ہے, جو کہ میں نے قبل کہہ بھی دیا. اور ان کی یوٹیوبر جو ہے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا فارن میں جو ان کے دو بندے بیٹے ہیں, ایک نے لکھا ہے کہ یہ بل تیار کرتے وقت یعنی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ موجود تھے, انہوں نے تیار کیا, انہوں نے منظور کروایا, اور میں عملاً کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کونسل بنا ہے اسی کے ذریعے اس کو پاس کیا گیا ہے, اور تمام صوبوں کو اس سے خط دیا گیا ہے, اور ان سے کہا گیا ہے کہ آپ آئین کے ذریعے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے کہ تمام اختیارات یہاں کو پہنچ جائے. اور یہی بل جو ٹیبل ہوا ہے, آج کہہ رہے کہ ہم اس کو روک دیتے اس لیے کہ عمران نے کہا کہ روک دو. تو کابینہ سے کس نے پاس کیا ہے؟ کابینہ آسمان سے آیا کہ نہیں؟ یہ بھی پی ٹی آئی کی ہے. کابینہ سے پاس کر کے تم اسمبلی میں گئے ہو نا. آج بارگیننگ پختونوں کی یعنی وسائل پہ بارگیننگ نہیں کر سکتے. تم نے پختونوں کے یعنی پیار تو دیکھا ہے, نفرت نہیں دیکھی. تم پختونوں کے بلبوتے پہ آج سارے پاکستان میں دنیا میں عمران عمران ہے, اور آج عمران اور پی ٹی آئی پختونوں کی سرزمین کا سودا کرے گا, مدنیت کا سودا کرے گا, اور ہم خاموش رہیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ایکٹ کو فوری طور پہ واپس لیا جائے, اور مایوسیوں کو اتنا نہ بڑھایا جائے کہ پھر اس کا ازالہ ممکن نہ ہو. ایم پی اس ایکٹ کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی. ہماری کوشش ہوگی کہ پارلیمان سے بھی یہ ایکٹ مسترد ہو. اگر پارلیمان نے اپنی طاقت کا استعمال نہ کیا اور حکومت نے اکثریت کی بنیاد پر آئین کی خلاف ورزی کی, تو این پی لازمی طور پر عدالت سے رجوع کرے گی. مجبوراً ہمیں عدالت میں پھر جانا ہوگا. این پی اس بل کے خلاف عوامی عدالت میں بھی جائے گی. عوامی عدالت سے ہمارا کیا مراد ہے؟ ہم احتجاج کریں گے, مزاحمت کریں گے, اور عوامی عدالت میں جائیں گے اس طریقے سے کہ جو پارلیمنٹ آئین کی تحفظ نہیں کر سکتا, صوبے کے حقوق کی تحفظ نہیں کر سکتا, پھر یہ آئین کی خلاف جو پارلیمنٹ ہے, جو آئین کے خلاف پارلیمنٹ سازش کرے, اس پارلیمنٹ کو قوم کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے مرکزی صدر ایمل ولی خان صاحب وہ بھی عنقریب ایک اجلاس بلائے گا, اور تمام یعنی ہم اس میں لاحمل تیار کریں گے. وہ لاحمل یہی ہوگا کہ اس مزاحمت کو چلانے اور بڑھانے کے لیے ہم کون کون سے طریقہ کار اپنا سکتے ہیں, کس کس طریقے سے ہم اس تحریک کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اور مزاحمت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اس ایکٹ کو واپس نہیں لیا جاتا, اور پختونوں کی حقوق اور تمام پاکستان میں تمام رہنے والوں کے حقوق, اگر خدا نے یہ ہمیں حق دیا ہے, خدا ہی کا یہ فیصلہ ہے, قرآن میں ہے کہ جو لوگ جہاں سے جس زمین پہ بستے ہیں اسی میں جو بھی پیداوار اور قدرتی وسائل ہیں اس پہ ان کا حق ہے. خدا نے ہمیں دیا ہے. لیکن آپ کا تو ڈی جی ایس پی آر یہاں پہ آیا اور کوہاٹ میں تقریر کرتے ہوئے وہاں پہ بچوں سے کہنے لگا, کیڈٹ کالج میں کوہاٹ میں, کہ یہ جو منرلز ہیں اس پہ خیبر پختونخوا کا حق نہیں ہے, پختونوں کا حق نہیں ہے, یہ تو خدا نے ہمیں دیا ہے اور یہ پاکستان کا اس پہ حق ہے. ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ تو وہ تیاری ہو رہی ہے. یہ آج سے 3 مہینے قبل اس نے تقریر کی تھی نا, یہ خدا نے پختونوں کو دی ہے, اس لیے پاکستان کا حصہ ہے کہ پختون پاکستان کا حصہ ہے. آج تم ہم سے خدا کا دیا ہوا دولت بھی چھیننا چاہتے ہو. ہم نے این ایف سی وارڈ کرایا ہے, یہ حکومت خاموش ہے. ہم نے این ایف سی وارڈ میں مرکز کے لیے بھی حصہ رکھا ہے, صوبوں کے لیے بھی رکھا ہے. اور پھر جب ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ
पैसे ले जाते हो तो दिफा के लिए क्या बचेगा? दिफाई बजट तो पहले तैयार होता है, तमाम पैसे दिफाई बजट के लिए रखे जाते हैं, तब फिर सूबों को दिए जाते हैं। तो क्या ये इंसाफ नहीं है कि अगर हम ऐसे प्यार और मोहब्बत से इस मुल्क में कानून और आईन के मुताबिक सब कुछ करना चाहते हैं और तुम आईन को और कानून को नहीं मानते, फिर तुम हमें क्या मैसेज देना चाहते हो कि क्या हम आईन और कानून यानी गैर आईनी और गैर कानूनी रास्ते अपनाएं? हां, अगर हमें आईन और कानून के मुताबिक हक नहीं दिया गया तो हम मुजाहिमत के लिए गैर और गैर कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे, और ये मजबूरी फिर जिस लोगों ने हमें वो इस नच पे ले जाना चाहते हैं, ये उनका कसूर होगा, हमारा कसूर नहीं होगा। लिहाजा मैं मीडिया के तमाम साथियों से ये गुजारिश जरूर करूंगा कि इसमें हमारा साथ दें। मुझे पता है मैं 4 दिन से ये मेरा तसलसल के साथ जा रहा है। मैंने पहले अजलास बुलाया, मैंने फिर लीगल एडवाइजर साहिबान को बुलाया, उन्होंने मुझे मशवरा दिया, फिर मैंने यहां पे एक प्रेस रिलीज जारी की, 1-2 अखबार के बगैर किसी अखबार में नहीं छपा। तो ये लड़ाई मैं कैसे लड़ूंगा? आप भी तो इस धरती के बेटे हैं, हमारा साथ दे। क्यों नहीं छपा? अगर किसी को टेलीफोन आया है तो हमें चुपके से बता दे कि हम एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। मैं यही कहना चाह रहा हूं, हमें पता है कि आप तो इतने बेखबर नहीं हो सकते, लेकिन कोई मजबूरी तो है। लिहाजा मैं जरूर समझता हूं कि अखबार में जब नहीं आया तो फिर हम मिल बैठे, हमने फैसला किया कि अब क्या किया जाए। तो आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहारा लिया। खुदारा इसको इस तरीके से आप यानी अखबारात में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और जो तज्जिया निगार साहिबान है कि एक मुकदमा है, एक सूबे के हुकूक की बात है, पाकिस्तान की बका की बात है। इसके लिए तो आपको सचमुच लिखना पड़ेगा और आप अपना काम अपने मैदान में करके दिखाएंगे। और खुदा के फजल करम से हमें बहुत ताने दिए गए, लेकिन दहशतगर्दी के मैदान में जिस तरीके से डट के हमने मुकाबला किया था, खुदा के फजल करम से इस मैदान में भी हम पीछे नहीं रहेंगे और डट कर मुकाबला करेंगे। एनएफसी वार्ड की तो हम बात करते हैं, सीसीआई की तो हम बात करते हैं, वो तो आईनी फोरम्स हैं, उसको इस्तेमाल किया जाए। हम तो यही रोना रो रहे हैं कि आईनी फोरम्स को मफलूज किया गया है। ये मौजूदा हुकूमत आईनी जो इख्तियारात इनके पास है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते, वो तो एक ही बात पे लगे। अब तो सारे सूबे को एक ही बंदे की रिहाई से जोड़ दिया गया। तो आप अंदाजा करें उनको जंगल के क्या यानी एहसास होगा, मदीनियत की क्या एहसास होगा। उनको तो है नहीं, हुकूमत उनकी है। हम इसके लिए भी तरीक़ाकार अपनाएंगे, ऐसा नहीं है। हम आईनी तकाजों के मुताबिक सीसीआई के हवाले से हम ये बात रखेंगे, उसमें भी तमाम यानी इख्तियारात भी मौजूद हैं और मसलों के हल भी मौजूद है। और इसी तरीके से एनएफसी वार्ड में भी इन फोरम्स को इस्तेमाल किया जाए। हमने सूबाई हुकूमत पे जोर दिया है और बार बार कह रहे और अब भी कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत इस एक्ट 2017 का एक्ट मौजूद है ना, तो इस एक्ट में सिर्फ अगर मरकज की बात ना होती और वसाइल पे कब्जे करने की बात ना होती तो एक्ट तो चल रहा है। तो ये क्यों? हाँ, एक मुतालिबा मैं आपके सामने रखता हूं कि अब तो ये आईन में अपने इख्तियारात लेने जा रहे हैं। जो आईन में इख्तियारात नहीं थे और हमारे सूबे से वसाइल लेके गए, उसका तमाम रिकॉर्ड पेश किया जाए। मैं सिर्फ पीटीआई की हुकूमत की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान बनने 47 और उसके बाद जो भी इस सूबे से वसाइल लेके गए हैं उसका हिसाब किताब किया जाए। हमें यानी अगर बगैर आईन के होते हुए आईन में कोई इख्तियार नहीं था आपके पास, तब भी हमसे आप लेके गए हैं और आज इख्तियार लेके फिर तो लूट मार होगी। लिहाजा उस पे हमें यानी एतमाद में लिया जाए और उसका हिसाब किताब दिया जाए। पीटीआई में जो लोग पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट से बाहर हो और इस एक्ट के खिलाफ है, हम इस पे यानी उनकी तारीफ करेंगे
یہ خوشی کی بات ہے کہ وہ قوم کا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن ایک بات میں اشارتاً بتا دوں کہ اس ڈرافٹ کو جو اب اسمبلی میں پیش ہونے جا رہا ہے، اس کو جو روکنے کی یعنی اس میں تاخیر کی جو بات ہو رہی ہے تو وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ اندر ممبران صاحبان بھی اعتماد میں نہیں ہے کہ اس کو پاس کرنے کے لیے یہ کیا کریں گے، تو ان کو وقفہ دے کے کچھ اعتماد میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ اعتماد میں بندہ کس کو کس طریقے سے لیتے ہیں. اعتماد کے لیے بہت ذرائع ہیں تو وہ آپ خود اندازہ کر سکتے. تو بیچ میں ایک ایسا وقت بھی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جن کو اپنے دھرتی سے پیار ہے، یہ دھرتی ماں ہے اور قوم سے پیار ہے، وہ کسی طور یعنی کسی لالچ میں آئے بغیر اس دھرتی کے حقوق کے لیے بات کریں گے. اور جو بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہمارا ساتھ دیں گے ہم اس کو ویلکم کریں گے. یہ خوشی کی بات ہے کہ انہی میں سے کچھ لوگ، لیکن جو کرتا درتا ہے وہ تو اپنا خیالات کا اظہار کر چکے ہیں. وہ تو بتا چکے ہیں کہ منظور کرتے ہیں صاحب کو رہا کر دو. وہ تو صاحب کے بدلے میں سب کچھ، یعنی عشق کا معیار بھی بہت عجیب حصہ ہے. عشق کا معیار اتنا بڑھ گیا کہ پرائے پیسوں پہ اس کو رہا کر کے یعنی کٹا کے انگلی شہیدوں میں نام کرتے ہیں. اپنا کچھ دو نا، جو اس کے نام پہ کمایا ہے، جو اتنا آپ نے یہاں پہ جو یعنی کتنا آپ خود رشوت کی جو باتیں ہو رہی ہے آپ کو تو پتا ہے. تو عمران کے نام پہ جو کمایا ہے وہ لٹا دو نا. قوم کا یعنی جو حق بنتا ہے اس کو لٹانا چاہتے ہو، ہم یہ لٹانے کی آپ کو اجازت نہیں دیں گے. کم سے کم بہن نے جو بات کی تو وہ تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے ہوا میں تیر مارا ہے. میں تو گھر کی بیدی کی بات کر رہا ہوں. میں نے تو کسی اور کا نام نہیں لیا، ورنہ اس عوام میں تو سارے ننگے ہیں، بہت سارے لوگوں نے بات کی ہے، لیکن میں نے اس کا نام لیا ہے. اور مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اس میں کوئی سنجیدہ ہے کہ نہیں. مجھے قوم کی پڑی ہے اور اپنے معدنیات کی پڑی ہے اور قوم کی مستقبل کی بات ہے. قوم کے مستقبل کی بات جب ہو رہی ہے تو ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم دھیان نہیں دیا کرتے. ہم تو یعنی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، دہشت گردی کے خلاف ہم سے کہا گیا رک جاؤ، ہم نہیں رکے تو مجھ سے بیٹا چھینا گیا، پھر بھی میں نہیں رکا. ہم ایسے باتوں پہ قوم کی خاطر پھر نہیں رکتے. ہمیں باچا خان نے مزاحمت کا جو درس دیا ہے تو اس میں قربانی پوٹ پوٹ کر بری ہوئی ہے. ہم قربانی دیں گے چاہے جو بھی انجام ہوگا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو رہا کرو نہ کرو نہ کر. بل اگر خامخواہ پاس کریں ہمیں خامخواہ اس کی ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. وہ کیا ہے وہ تو آپ کے سامنے میں نے کر دیا. تمام سیاسی پارٹیوں کو اعتماد میں لیں گے. ہم اپنا مرکزی سطح پہ اجلاس ایمل ولی خان صاحب بلائیں گے. اور چونکہ یہ ایک بڑی بات ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمام پارٹی کو پاکستان کی سطح پہ موبلائز کرنا ہوگا. اور ہر پارٹی نے ان سے ہم سے بڑھ کے وعدے کیے. این پی کو ہرانے کے لیے اسٹیبلش نے ان کو وہی فارمولہ دیا کہ لوگوں کو تم کس طریقے سے مائل کر سکتے ہو. تو ہر پارٹی نے وعدے کیے تھے کہ ہم آپ کو حقوق دلائیں گے، صوبائی خود مختاری دلائیں گے، 18ویں ترمیم سے بڑھ کے سب کچھ ہوگا. یہ جو ہمارے اچھا ہوا آپ نے بات کر دی، یہ جو ہمارے قبائل ہیں، یہ سیٹل بل جو بن رہا تھا تو اس سے ہم نے وعدے نہیں کیے تھے. ہم نے نہیں کہا تھا کہ آپ کو یعنی پیکج دیں گے، پیسے دیں گے. اب تو ان کی آبادی بھی بڑی 100 ارب، یعنی ہم نے کہا تھا کہ سالانہ دیں گے، ایک پیسہ نہیں دیا. یہ این ایف سی وارڈ کے حوالے سے اس میں 3% ان کو حصہ دیں گے، وہ نہیں دیا. اب تو امرنت میں اس بات پہ اگر آپ مجھے اجازت دے کہ عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے. حکومتی جو طریقہ کار ہے اس سے عوام اس پہ عدم اعتماد کرتے ہیں. اب یہ بات ہے، لوگ سمجھتے ہیں ہم لوگوں کے پاس بھی جائیں گے، سیاسی پارٹیوں کے پاس بھی جائیں گے. سیاسی پارٹیوں کے علاوہ طلبہ تنظیمیں، وکلاء تنظیمیں، ہماری جو کاروباری چیمبرز کے ساتھی ہیں ان کے پاس بھی جائیں گے. ہر مکتب فکر کے پاس ہم جائیں گے اور ایک عوامی ریلے کی طور پہ ایک تحریک منظم کر کے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے. ہم تو حکومت بھی کر چکے ہیں. اکثر یہ سوال ہوتا ہے
کہ صوبے نے اس کے لیے خود کیا تیاری کی ہے. صوبے کو تیاری کرنے نہیں دیتے. یہ ذرا ریکارڈ پہ لائیں. ہر بار کسی نہ کسی جھنجٹ میں پڑ جاتے ہیں. ہم جب صوبے کے لیے گاڑی کو پٹری پہ چڑھا دیتے ہیں تو دہشت گردی اتنا عروج پہ پہنچ جاتا ہے کہ ہمیں لوگوں کی زندگی کو سنبھالنے کا فکر پڑ جاتا ہے. یہاں پہ دہشت گردی کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. اور ہماری حکومت میں تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آپ کے یعنی کور کمانڈر، وزیر اعلیٰ اور گورنر کے جو گھر ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں. آپ اندازہ کریں اس میں کون سا اختیار ہم کس طریقے سے استعمال کریں گے. جب اور پھر میں اچھا ہوا جب آپ کہتے تو میں بھی کہتا چلا جاؤں گا، میرا دل بھی بہت کچھ چاہتا ہے. جب ہمیں یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کے تمام یہ 3 گھر خطرے میں ہیں، کور کمانڈر کا مطلب ہے کہ فوج خطرے میں ہے، وزیر اعلیٰ کا گھر خطرے میں ہے تو عوام خطرے میں ہے، گورنر خطرے میں تو مرکزی حکومت خطرے میں ہے، تو تمام خطرے میں ہیں اور دہشت گرد آ رہے ہیں. تو ہم نے وہاں پہ قریب ایک اسٹیشن ہے جو کہ آج کل اس میں امتحانات بھی لیتے ہیں، یہ حاجی بلور صاحب کے گھر کے پشت پہ ہم نے وہاں پہ پبلک سروس کمیشن کا جو آفس ہے اس کے اوپر ہم نے مورچے بنائے. آج ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ اگر گھر محفوظ نہیں ہے تو اس پہ مورچے بنا کے کم سے کم یعنی پختونوں کے حسان تو خطا نہ ہو، کوئی تو زندہ رہے کہ ہم کہیں کہ ہاں ہم مقابلہ کر رہے ہیں. اتنا ہمیں ڈرایا گیا، اتنا ہمیں پیچھے ہٹانے کی کوشش کی گئی، ہم ہٹے نہیں. لہٰذا میں یہ بات بتا لوں کہ صوبے میں سخت ہے، صوبہ سب کچھ کر سکتا ہے. NFC ایوارڈ کے بعد تو ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن نہ NFC ایوارڈ ہونے دے رہا ہے، نہ صوبے کو کام کرنے دیا جا رہا ہے، اور ہمیں دوسرے مسئلوں میں الجھا کے یعنی اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ خدا کرے اب تو یہ لڑائی ہم لڑیں گے، انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے یہ ہم جیتیں گے. اور اس کے بعد خدا کرے کہ پختون قوم ہم پہ اعتماد کرے تو آپ کی یہ باتیں ہمیں